بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ از اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاؤ۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے حرص میں کام کیا جاؤ اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جاؤ۔ تفاخر اور تقابل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھاویں۔ فخر کی بات نہیں، تحدیث بن نعمہ کے طور پر لکھتا ہوں کہ اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جاؤ۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بھی تکلف پورے کر لیتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائے۔ تنافس، ایک دوسرے سے بڑھ کر کام کرنا۔ یہ آدمی 2 پارے پڑھتا ہے، میں 4 پڑھوں گا، یہ 3 پڑھتا ہے، میں 6 پڑھوں گا۔ ہم دنیا کے معاملوں میں آدمی آگے بڑھتا ہے نا، لیکن دین کے معاملے میں پیچھے ہٹتا ہے کہ بھئی وہ آدمی تو، میں تو 2 نماز پڑھتا ہوں، وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا ہے۔ انسان کی سوچ یہ ہے کہ میں تو 2 نماز بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا ہے۔ حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ 2 پڑھتا ہے تو میں 5 تو پڑھوں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کا معمول لکھا ہے کہ گھر کی عورتیں بہت پابند ہوا کرتی تھیں۔ واقعی حضرت نے، ابھی میں نے بھی کتاب میں پڑھا، حضرت کی آپ بیتی ہے، حضرت نے اپنی زندگی کا نچوڑ لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان کی دادی نے ایک مرتبہ کہا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آج تراویح تم پڑھا دو۔ آپ یقین مانیے حضرت نے تراویح پڑھائی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تراویح میں پورا قرآن سنایا، پورا قرآن۔ جب قرآن مکمل ہو گیا تراویح میں، سحری میں، تو ان کی دادی نے کہا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس کو بہت بڑی چیز نہ سمجھنا، ہم ایسا روزانہ کرتے۔ کیسا معمول ہوگا عورتوں کو، ایک دن میں پورا قرآن پڑھنے کا معمول۔ پڑھنے والا اگر بہترین ہو تو 7 گھنٹے 8 گھنٹے میں مکمل قرآن پڑھ سکتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھے۔ 8 گھنٹے کافی ہے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے پڑھنے والے ایسے ہونے چاہیے، 7-8 گھنٹے میں قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے تراویح میں سنا ہے لیکن یہ گھر کی عورتیں، دادی کیا کہتی ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم روزانہ ایسا پڑھتے۔ اب ہمارے یہاں تو 1.5-2 پارے میں تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، لوگوں کو کوئی ہمت نہیں، کوئی طاقت نہیں رہی۔ گویا کہ ہم اس زمانے کی عورتوں سے بھی گئے، یہی ہوا نا۔ لیکن دل میں چسکا پڑنے کی بات ہے بھائی، دل میں چسکا پڑ جائے کہ پڑھنا ہے اللہ کے لیے۔ میچ ہوتی ہے نا، میچ 50-100 اوور آدمی کھڑے کھڑے دیکھ سکتا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں چاہیے، پانی بھی نہیں چاہیے اس کو وقت پر اگر کھانا نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، کھانا وہ بعد میں کھائے گا، لیکن جب تک میچ فائنل پوری نہ ہو جائے وہاں تک ٹی وی کے آگے سے ہٹنے کا نہیں ہے، کہ نہیں؟ یہی ہے، دل کے اندر ایک جذبہ آ جاؤ، ویسے جذبے ہمارے نہیں ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ تحسین کے معنی اپنے چاروں طرف قلعہ بنا لینے کے، یعنی جیسا کہ آدمی قلعے میں بیٹھ جانے سے ہر طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسا ہی زکوٰۃ کا ادا کر دینا اس مال کو محفوظ کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ مال قلعے میں محفوظ ہو گیا ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ میں حتیم میں تشریف رکھتے تھے۔ کسی شخص نے تذکرہ کیا کہ فلاں آدمیوں کا بڑا نقصان ہو گیا، سمندر کی موت نے ان کے مال کو ضائع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ضائع ہوتا ہے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے حفاظت کیا کرو، اپنے بیماروں کی صدقے سے دوا کرو اور بلاؤں کے نزول کو دعاؤں سے دور کیا کرو۔
دعا اس بلا کو بھی دور کر دیتی ہے جو نازل ہو گئی ہے، اور اس بلا کو بھی روک دیتی ہے جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے۔ جب اللہ جل شانہ کسی قوم کی بقا چاہتے ہیں یا ان کی بڑھوتری چاہتی ہے تو اس قوم میں گناہوں سے عفت اور جوامردی یعنی جود و سخاوت پیدا فرما دیتے ہیں، اور جب کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خیانت پیدا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کو محفوظ بنانے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اپنے مال کو حفاظت میں رکھنا چاہتے ہو تو پھر کسی تجوری کی بھی ضرورت نہیں، کسی بھی تجوری کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب ہمارے دیوبند کے اندر، میں نام بھول گیا ہوں، بڑے اللہ والے تھے، حضرت کا کوئی سکہ 2-5 روپے کا زمین پر گر گیا تھا۔ مدرسہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، گھر سے نکلے تھے، دیوبند میں پڑھاتے تھے، تو راستے میں چلتے ہوئے پتہ نہیں جبے سے گر گیا ہوگا کہ جیب سے، اب مال ایمانداری کا تھا، حلال کا تھا۔ حضرت جب مدرسہ پڑھانے کے لیے گئے، 2-3-4 گھنٹے کا مدرسہ ہوتا ہے، 7 سے 11 صبح میں، ایک آدمی اپنے گھر کی اوپر چھت سے نیچے دیکھ رہا ہے کہ سکہ پڑا ہے دیوبند میں، وہ نیچے اترتا ہے تو غائب نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ پھر اوپر گیا، نیچے تو سکہ ہے، پھر نیچے آیا تو غائب۔ عجیب بات ہے، کئی لوگ راستہ چل رہے ہیں، وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، نظر پڑ رہی ہے لیکن کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ اب حضرت کا مدرسے کا جب چھٹی کا وقت ہو گیا، جب واپس آ رہے، حضرت نے مدرسے میں دیکھا، ہاں سکہ پڑ گیا، گرا۔ اب حضرت تلاش میں ہے کہ کہیں مل جاؤ، دیکھا کہ وہ سکہ پڑا ہے تو اٹھا لیا، کہا یہ میرا ہے۔ وہ آدمی دوڑ کر نیچے آیا، اس نے کہا کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس سکے کے پیچھے، لوگ دیکھتے ہیں لیکن اٹھا کوئی نہیں پاتا ہے، میں 2-3 مرتبہ کوشش کر چکا لیکن مجھ سے بھی نہ ہوا۔ حضرت نے کہا یہ تیرا ہے، تھا ہی نہیں تو تجھے کہاں سے ملے گا، تو میرا ہے۔ حفاظت کی ضرورت نہیں تجوری کی، نظام اللہ کا ہے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو، ہم مال بچا لیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے بیان کیا کہ دریا کے اندر مال آ رہا تھا، پانی کے جہاز سے ڈوب گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مال کا یہ نقصان زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے مال زمین پر ختم ہو جاوے یا دریا میں ڈوب جاوے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہو، اور اگر زکوٰۃ ادا کی ہے تو گھبراؤ نہیں، واپس مل جائے گا آپ کو، اللہ کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا۔ اس لیے یقینی چیزیں ہیں۔ اور 2-3 باتیں جو حدیث میں یہاں بیان فرمائی، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، بہت اچھا ہے یہ۔ ڈاکٹر کو آدمی 100-200 روپیہ دے دے گا، 2-4 دوا گولی، ایک انجیکشن، 200 روپئے، اس کو کہو 50 روپئے صدقہ کرو، وہ نہیں کرے گا۔ صدقہ بہت جلدی آدمی کو بیماری سے کھڑا کر دیتا ہے۔ ہاں حدیث میں بیمار کا علاج صدقے سے کرو۔ دوا لانی ہے، دوا کا بھی انکار نہیں ہے، ہم لوگ دوا کو مانتے ہیں، دوا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے خود دوا کرائی ہے، دوا کا انکار نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کرو، یہ اور دعا اس بلا کو بھی ختم کر دیتی جو آ گئی ہے۔ کوئی زمین پر بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، جیسے کورونا آ گیا یا فساد ہو گئے جیسے 2002 میں ہوا، یا دھرتی کمپ آ گیا 2001 میں ہوا، یہ مصیبت آ گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی ختم کر دیں گے، دعائیں مانگو، اور اس مصیبت کو بھی ختم کر دیں جو ابھی آئی نہیں، آنے والی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں کہ بھئی کسی جگہ پر پانی کا ڈیم ہے، ٹوٹنے والا ہے، لوگ ٹینشن میں ہیں، گھبراؤ نہیں، دعا کرو، اللہ کوئی حل پیدا کر دے گا۔ تو دعا اس مصیبت کو ختم کر دیتی ہے جو آ گئی ہیں، اور اس کو بھی روک لیتی جو ابھی آئی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث میں 3 باتیں آئی، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے خوب دعائیں مانگو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔